Mr. Syed Abdul Qadir, Executive Director, Technology and Cyber Security Risk Assurance, AF Ferguson. He's a very seasoned C-level executive and a global keynote speaker, having more than 20 plus years experience as a consultant into the digital transformation and information security. So he has all been into the efforts to make a platform to serve the community. So his collaborative leadership can be evidence that he has been to be the part of all over the Pakistan into the different events into the digital transformation, cybercons, datacons, and all the things. And the most of the thing, he's the humbled and the honored that the person from the Pakistan who was presenting there into the GITEX in the GISEC and the FinSec. So let's welcome Mr. Syed Abdul Qadir. So further he will take on to the note to his panel discussion. Please welcome. Thank you. Thank you very much, Zamir, for the good intro. This काबिल नहीं है एंड आई थिंक चाय के बाद एंड निकोटीन के बाद सब एक्टिव नज़र आ रहे हैं होपफुली. तो एवरीबडी कैन रेज योर हैंड्स, बोथ ऑफ योर हैंड्स, so that I can understand that nobody is in with mobile. Everybody please, both the hands. सब एक्टिव हैं, कोई सब जाग रहे हैं कम से कम, सारे आप चलें. थैंक यू वेरी मच. सो सबसे पहले मैं अपने एमिनेंट स्पीकर्स को इनवाइट करूंगा और माशाल्लाह से इस वक्त इंडस्ट्री के जाइंट्स बैठे हुए हैं जो मेरे साथ पैनल पे डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुर्रम गुल आगा साहब, who is CIO and Chief Digital Officer Telenor Bank, and he has been with NIB and Faisal Bank and a very good friend. Thank you very much. Please come. कैपिटल इंडस्ट्री के बेताज बादशाह CIO CDC सैयद आसिफ शाह, टेबल की इस साइड से रिक्वेस्ट करूंगा सुहेल साहब से, सिनर्जी डिजिटल के सेल्स डायरेक्टर, प्लीज़. बैंक अल बरका के शाहिद सुमार साहब, CIO एंड चीफ डिजिटल ऑफिसर. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अ वेरी लर्नड फेलो, मोबिलिंग बैंक फैसल महमूद साहब. थैंक्स. सबसे पहले तो मैं अकबर आकिल का बहुत शुक्रिया करूंगा कि उसने तमाम हम जैसे लोगों को इकट्ठा करके हम टू वे लर्निंग का एक माहौल बनाया, जिसके लिए एक ज़ोरदार तालियां अकबर आकिल और उनकी टीम के लिए. हमारा टॉपिक वेरी क्रिटिकल है, बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, विच मीन्स बैंकिंग इज़ नेसेसरी बट बैंक्स आर नॉट. The pace of digital adoption has shifted into top gear since the onset of this COVID pandemic. And according to recent survey, Gartner said 69% of banks boards had accelerated their digital business initiatives, especially in the wake of this COVID. Whether it is reimagining the entire customer experience, complete overhauling of IT infrastructure, enterprise architecture to accommodate infrastructure, big data, anything, to implement emerging technologies, whether it is cloud computing, data analytics, all buzzwords like RPA, chatbots, blockchain, machine learning and AI, mainly to boost productivity and efficiency, and most importantly, to be relevant in the market. To provide a frictionless and excellent customer experience, banks are enhancing the digital banking capabilities. But unfortunately, on the flip side, the more you are getting digital, the more you are prone to risks like
cyber security risk or credit risk or even reputational risk. Cyber security risk में तो मैंने globally और even in Pakistan presidents and boards की भी कहाँ पे टांगती हुई देखी हैं. तो as one of the veteran bankers said to me, how you act and behave in the next 12 months this year will determine how you are perceived for next 12 years. This is the most critical era. So keeping in this light, I would now request each panel member to take 3 to 4 minutes in expressing your views regarding mainly the banking transformation. Either it is digital, either it is transformation, either it is disruption. In terms of its evolution, building blocks, values, benefits, and what are the main challenges you are facing mainly in Pakistan. So I would now request from this sequence, please. Thank you. It's not been an easy journey to start with, because one, awareness of what digitization is, understanding the requirements behind digital or taking a process and making it digital is the biggest battle. So what we do is most of the time we'll make something electronic and raise our hands कि जी हम digital हो गए. अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लेंगे, उसको इलेक्ट्रॉनिक कर देंगे, उसको ऐप पे ले लेंगे या उसको हम इंटरनेट के थ्रू फॉर्म फिलिंग कर लेंगे एंड वी कंसिडर कि हम जी डिजिटल हो गए. दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी एट द बिगनिंग ऑफ आई थिंक अबाउट 2010 वेयर अ लॉट ऑफ मिसनोमर्स स्टार्टेड कमिंग आउट इन द मार्केट. सो मैं एक एग्जांपल दूंगा. आज मैंने एक गाड़ी का लोन लेना है, अभी भी मेरे पास कोई आदमी आएगा, मैं उसका फॉर्म भरूंगा या इलेक्ट्रॉनिकली भरूंगा. जो मेरी क्रेडिट डिसीजनिंग होएगी ना, पीछे कोई आदमी बैठा होएगा जो डिसाइड करेगा कि मैं दूं या ना दूं. पूरी दुनिया इससे मूव कर चुकी है. दिस इज वेयर क्रेडिट स्कोरिंग, गेटिंग योर डेटा एंड योर एप्लीकेशन स्कोर कार्ड, योर बिहेवियरल स्कोर कार्ड एंड योर कलेक्शन स्कोर कार्ड corrected is very important. Recent example मैं दूंगा, we've gone into nano lending where we're giving small, very small micro loans from 100 rupees up to 10,000 rupees, but all the credit decisioning is done on scorecarding. So there's no human intervention and you can walk off with your loan in less than a minute. So if we can do this for a loan up to 10,000, this can obviously be scaled up. But the bigger problem that comes in the industry is we don't have a uniform eKYC. We all as banks do the same efforts over and over and over again for the same customer. So अगर मैंने गाड़ी का लोन लिया हुआ है, let's say A बैंक से, घर का लोन लिया हुआ है B बैंक से, A and B do not talk to each other to figure out where do I stand as a customer. So unless the digital platforms now start getting more open, talking to each other, and we start trusting each other कि यार कोई कस्टमर मेरा कोई तोड़ के कोई और नहीं ले जाएगा, कस्टमर जाएगा सर्विस के पीछे. अगर मैं कॉल सेंटर पे कॉल करता हूँ और मुझे 20 मिनट वेट करना पड़ता है ना, तो we are very far from where we need to be right now. So as an example, one principle I've taken at EasyPaisa is, if we're digital, why is the customer calling the call center? Stop facilitating and bring people back to the app. Why can't self-healing processes be brought into the app? So therein basically the challenge that I see is ourselves. We need to start thinking out of the box. We need to start thinking with more innovation. That is how disruption comes in. So that's my point of view. जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कादिर, बहुत शुक्रिया आपके इंट्रोडक्शन का. मैं तो आज तक आपको अपना दोस्त ही समझता था, लेकिन मुझे लगता है आप मेरे दोस्त नहीं हैं.
آپ مجھے عقیل کریم ڈیڈی کی جگہ کیپٹل مارکیٹ کا بیتاج بادشاہ بتا رہے ہیں. کیپٹل ٹیک مارکیٹ. اچھا کیپٹل ٹیک مارکیٹ. آئی تھنک جو آپ کا اوریجنل سوال تھا جس کو خرم نے بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے فرام اے بینکنگ پرسپیکٹیو, میں تھوڑا سا اس کو کیپٹل مارکیٹ کے حوالے سے لے کے چلتا ہوں کہ کیپٹل مارکیٹ جہاں تھی اب سے 10 سال 15 سال پہلے 20 سال پہلے اور جہاں آج موجود ہے اس میں بہت بہت زبردست فرق آ چکا ہے. اور ظاہر ہے اس میں اوور آل بزنس پروسیس ٹرانسفارمیشن کا, اس کے ساتھ الیکٹرانک ٹرانزیکشن ہونے کا اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہونے کا ہی میجر رول ہے اس کے اندر. سب سے کہاں ہمارے پاس 10 لاکھ شیئر اگر آ جاتے تھے تو ایک ہفتے کے لیے اسٹاک ایکسچینج سیٹلمنٹ کے لیے بند کرنا پڑ جاتی تھی. اب جو ہے بلین شیئر جو ہیں وہ سیٹل ہوتے ہیں. میں ابھی پی ایس ایکس کے انڈیکس کے لحاظ سے بات نہیں کر رہا کہ وہ 1000 پوائنٹ گر گیا اور 1000 بڑھ گیا. اصل اس کے والیومس کی جو بیک اینڈ پروسیسنگ ہے اس کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ 1 ارب شیئرز بھی ہوتے ہیں 1 بلین شیئرز بھی ہوتے ہیں تو وہ بڑے آرام سے ان اے میٹر آف فیو آورز وہ سیٹل ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے کے اکاؤنٹ سے میرے سے آپ کے پاس چلے جاتے ہیں, پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں نیکسٹ بزنس ڈے, اور وہ ایک اسموتھ پروسیس چل رہا ہے. اور اس کے اندر جو کسٹمر کو انگیج کرنے کے لیے, کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو خاص طور سے ڈیجیٹل چینلز یوز ہو رہے ہیں, وہ اس کی لیٹسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ جو لاسٹ ہمارے پاس آئی پی او آیا تھا, میجر آئی پی او, وہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی دیا گیا. اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہو رہا تھا. ہم بڑے بڑے پیپر فارم بھرا کرتے تھے, اس کے ذریعے اپلیکیشن بینک پہ لے جاتے تھے, پھر پیمنٹ کیا کرتے تھے. اب ون لنک کی وجہ سے, نفٹ کی وجہ سے اس پورے پروسیس کو آٹومیٹ کر دیا. ایک کام جو ابھی کیپٹل مارکیٹ کرنے جا رہی ہے کہ آج بہت سارے پینشنرز اور خاص طور سے گورنمنٹ سے جب لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ اپنی نیکسٹ ڈے لے جا کے نیشنل سیونگس کے وہ لے لیتے ہیں, کیونکہ ان کو ایک اس کے اندر بڑا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. گورنمنٹ کو بھی اپنا ایک بینیفٹ یہ نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ کے پیسے گورنمنٹ میں ہی واپس آ جاتے ہیں, تو اس کی آبلیگیشن وہیں آرام سے ہینڈل ہو جاتی ہے. وہ پورا پروسیس بھی ہم اسی طرح آٹومیٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کا ایک پرٹیکولر اسپیکٹ کہ اگر آپ کوئی نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ لیں گے انیشلی ود اے پائلٹ پروجیکٹ, وہ آپ آٹومیٹکلی اپنے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر سکیں گے, اس کو جس جی چاہے آٹومیٹڈ میکینزم سے ودرا کر سکیں گے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کیپٹل مارکیٹ نے اس سلسلے میں کافی پروگریس کی ہے. اس کے اندر جو کی چیلنجز ہم نے فیس کیے ہیں, ظاہر ہے میں بات کروں گا سینٹرل ڈپازٹری کمپنی کے لحاظ سے, تو وہ ایک لاسٹ لیگ پہ کھڑی ہوئی آرگنائزیشن ہے. تو ہمیں بہت سپورٹ ملی ہے کیپٹل مارکیٹ کے اپنے پلیئرز کی, ریگولیٹر کی, اور بینکنگ سائٹ سے خاص طور سے پچھلے 3 سال میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو انہوں نے نہ صرف کیپٹل مارکیٹ کی طرف لانے میں سی ڈی سی کو سینٹرل ہب بنایا, بلکہ اب ایک فیسلٹی اس وقت یہ آ گئی ہے اور پائلٹ چل رہی ہے تقریباً 8-10 بینکس کے ساتھ کہ کوئی بھی پاکستانی انڈیویجول آج اپنا اگر بینک میں اکاؤنٹ رکھتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس اکاؤنٹ کو بینکنگ پورٹل پہ جا کے اسٹاک مارکیٹ کے لیے بھی انویسٹمنٹ کے لیے کے وائی سی کی انفارمیشن پرووائڈ کر سکتا ہے. تو ایک سنگل کے وائی سی انفارمیشن کا ہب بنا لیا ہے. تو یہ جیسے جیسے پروگریس ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس سے ہماری جو سیونگ کلچر ہے, جو انویسٹمنٹ ڈریون کلچر ہے, اس کو بھی مدد ملے گی. اب جو صرف چیلنج آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ظاہر ہے کیپٹل مارکیٹ کا ایک ہسٹورک پرسیپشن کا چیلنج ضرور موجود ہے کہ لوگوں کے شیئرز کو لے کے بھاگ گیا ہے ماضی میں, یا ان کے ساتھ کوئی فراڈ ہو گیا تو لوگ ڈرتے ہیں. ورنہ آج بھی اگر لوگ پراپرلی ایویلویٹ کریں گے تو اس وقت بھی 10 ایئر پیریڈ میں 5 ایئر پیریڈ میں اگر میں پراپرٹی کے کچھ چھکوں کو چھوڑ دوں اس کے علاوہ, تو کیپٹل مارکیٹ کی ایکویٹی مارکیٹ سے بہتر کوئی انویسٹمنٹ کا پلیٹ فارم موجود نہیں ہے پاکستان میں بھی اور دنیا میں. تو اس پروگریشن کو دیکھتے ہوئے مجھے شعر یہ یاد آ رہا ہے, فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو اس فلپ سائٹ کے لیے سہیل صاحب سے ریکویسٹ ہے کیونکہ آپ وینڈر سائٹ پہ ہیں تو اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. جی السلام علیکم. I think sitting between 4 gurus, I can only keep myself on the bad guy side. So I'll present the bad guy side and the good guy side. So what I can say right now is, coming first to Khurram, I think he showed the journey of transformation was just changing paper into digital. That's not the cause. I think from the company perspective, what you really need is, what do you want from digitalization? Is insight of the customer experience, saving cost, revenue increase, or using the data to make more revenue streams. That are the 4 or 5 pillars which one as a company need to understand and focus. Again, from the vendor side, I think I've worked almost 30 years in IT industry and faced different like telco, financial, government sectors. I think across everyone, the first thing which IT is
is called expense. For me, it's kind of very strange that you want to transform yourself into a better performing organization, but still IT is an expense. I think it's not. It's an investment which gives you more revenue. How you utilize that, that's up to you. For me, my phone is now a data bank. It was supposed to be a so-called storage device. I used to save my videos, my photographs, but now it is the word in my hand. For every of them, again the same scenario, but on a larger scale. Performance, first issue. Second is how you utilize the data. As we were discussing on the table before coming in, I think the biggest factor between everyone is the trust. Between all four of them, if I talk about data, I don't know, it could be trillions, right? So if they share among themselves and use them for the customer experience, as Varun was mentioning, and Asif also did, cross-platform, they will do benefits for sure. I know they understand. But unfortunately, regulations, first of all, could not go into the cloud, and then staying on-prem, and then, as Varun just said, maybe Asif customer, Asif le jayega, yeah, so forth. It's not the case. I think we need to go beyond that now. We need to understand the customer insight. I can use Khurram Saab's customer to help Asif to understand where is the market trend. Again, the commodity, banking sector, and for example, investment are same pillar of the revenue industry. If we keep that in mind and use data to cross-form industry, I think that's a win-win for everybody. Thank you, Adhar. Sure. Shahid, please. Assalamu alaikum everyone. I would just like to touch base three key areas for this particular topic. پہلے اگر ہم بات کریں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی ان دا بینکنگ سیکٹر، آئی ووڈ سے کہ پچھلے اگر ہم 5 سال میں دیکھیں تو بینکنگ انڈسٹری وتھ آل دا ریگولیشنز، دیکھیں ایک بات ہمیں سمجھنی ہے، فن ٹیک آر لائک دے کین ڈو اینی تھنگ ون فائن مارننگ، دے ہیو ون سی ای او، دے ہیو دی اسمال ٹیم اینڈ دے کین مانور اراؤنڈ. بینک ایک کی بڑی اسٹرکٹ ریگولیشنز ہوتی ہیں تو ان کا پیس سلو ہونا ایک نیچرل فیکٹر ہے. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ کہ پچھلے 5 سالوں میں آپ نے نجیب صاحب کی جو پریزنٹیشن دیکھی تھی اس میں آپ دیکھیں کہ جو پیمنٹ سسٹم ہے اس میں ضرور ایک آپ کو امپرومنٹ نظر آتی ہے. آئی ایم شیور ہاؤ مینی آف یو ہیو جسٹ گون ٹو یور برانچ ریسنٹلی. بہت سارے لوگ نہیں گئے ہوں گے لیکن بینکنگ کر رہے ہیں، بل پیمنٹ کر رہے ہیں، فنڈ ٹرانسفر کر رہے ہیں، بہت ساری اور چیز کر رہے ہیں. تو یہ ایک وٹنس کر رہا ہے چیز کو کہ بینکس جو ہیں وہ پروگریس ضرور کر رہے ہیں ٹورڈس دی آٹومیشن اینڈ دی کسٹمر سیٹسفیکشن. یہ تو ایک اس کا پارٹ ہو گیا. ایک اور جو چیز ہے جو کہ فنڈامنٹلی ہمیں سمجھنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نیسیسٹی از ایکچولی دا مدر آف آل دی انوینشنز. آپ کبھی ذرا کمرشل بینکس کی اسپیشلی بکس کھول کے دیکھیں تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ ریٹیل سیگمنٹ، دیکھیں ڈیجیٹل کی انوویشن زیادہ ریٹیل سیگمنٹ پہ اپلائی ہوتی ہے. کارپوریٹ لون 1 ارب کا جس کو دینا ہے تو وہ اس کا کوئی موبائل کا ڈیٹا دیکھ کے آپ اس کو 1 ارب کا لون نہیں دے رہے ہوں گے. وہ تو بیسیکلی بڑی پرائیویٹائزڈ بینکنگ ہوتی ہے. یو ہیو انٹائرلی اے ڈفرینٹ پرسپیکٹو. 1 ارب رکھنے والا بولے گا مجھے بتائیں مجھے کتنے بیسس پوائنٹ زیادہ دیں گے، ٹھیک ہے نا. اس کا آپ کوئی بگ ڈیٹا سے کوئی انالیسس نہیں کر رہے ہوں گے. لیٹس بی ویری پریکٹیکل آن دیٹ. اب آپ ذرا سیگمنٹیشن دیکھیں کہ ایک کمرشل بینک کی ریٹیل سیگمنٹ کتنا ہے اس کی ارننگ ریونیو میں، کارپوریٹ سیگمنٹ کتنا ہے، اور گورنمنٹ لینڈنگ میں وہ کتنا کما رہا ہے. آج پی آئی بی کا ریٹ 13% ملتا ہے آپ کو 10 سال کے بانڈ کا. آپ مجھے بتائیں ایز اے کمرشل بینک آپ اپنے پیسے پی آئی بی میں رکھ کے 10 سال سو جائیں یا آپ یہ کنزیومر لینڈنگ کے چکر پڑیں گے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ایکچولی بینکس آر مور ٹورڈس the government is the major borrower right now. گورنمنٹ کمپیٹ کر رہا ہے with your actual consumer. یعنی ایک جو ہے آپ کا ایس ایم ای کا جو کسٹمر ہے وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے 10 ملین کا لون دے دیں لیٹ سے کائبر +2 پہ جو 16% بنتا ہے، اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ میرے سے پی آئی بی خرید لیں 13% پہ. آپ مجھے بتائیں میرے لیے کون سا وائبل ہے؟ ایک کال پہ میں 13% پہ اپنے 10 ارب روپے لگا دوں وہ بہتر ہے کہ میں ایک ایس ایم ای کے پاس جاؤں اور وہاں اپنی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بڑھاؤں.
So this is actually the fundamental, I personally think, is the ground, and this is actually there for last more than 30 years now, where the majority of the banks are like placing, the majority of the funds to the government securities. جب تک یہ چلے گا انوویشن نہیں آئے. آپ آج یہ رول لگا دیں کہ آپ کو گورنمنٹ سیکیورٹی میں 7% سے زیادہ نہیں ملے گا. آپ دیکھیے گا کیسے کنزیومر لینڈنگ اسٹارٹ ہو جائے گی, بگ ڈیٹا بھی آ جائے گا, آٹومیشن بھی آ جائے گی, بینکس ول اسٹارٹ پورنگ منی انٹو دی ڈیجیٹل. ابھی اس کی ضرورت مجھے لگتا ہے اتنی محسوس نہیں ہو رہی ہے, اسی لیے آپ دیکھیں کہ ریٹیل سائڈ پہ وہ ایگریسونیس نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا 15% ہی کا پورٹ فولیو ہے اوور انکم ریونیو سائڈ پہ بھی. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم ذرا پیمنٹ سائڈ پہ آئیں, جس کی ڈیجیٹلائزیشن بہت زیادہ اپلیکیبل ہے, بیکاز موسٹ آف دی کنٹریز رائٹ ناؤ, ایون ورلڈ بینک از ناؤ فوکسنگ آن دا کیش لیس سوسائٹی. اگر آپ کیش لیس سوسائٹی کریں گے تو آپ کی ایون کرپشن اور بہت سارے آپ کے سوشل اکنامک چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے IBFT تو بڑھا دی, لیکن ہمارا جو الٹیمیٹلی اینڈ اسپینڈ ہے نا, وہ آپ کا کیش میں. مجھے میرے کسی فرینڈ نے 20,000 روپے دیے IBFT کے تھرو, اور پھر میں اپنے ٹی بوائے کو بھیجتا ہوں کہ نیچے سے ATM سے پیسے نکالو, اس لیے کہ مجھے وہ الٹیمیٹلی اس کی خریداری کرنی ہے. تو پیمنٹ سسٹم پہ ایکسیپٹنس آئی کہ جہاں پر سبزی والا بھی آپ سے QR کوڈ پہ پیمنٹ لے لے, الٹیمیٹلی آپ کا اینڈ جو آپ کا فنڈ اگر وہ یوٹیلائز ہو جائے نا تھرو ڈیجیٹل, سو دس از ایکچولی ویئر دا گیم چینج. ادروائز آپ IBFT بہت زیادہ وائی ٹو وائی گروتھ کر لیں گے, لیکن آپ ATM کی وڈرول کی گروتھ بھی تو دیکھیں. منی سرکولیشن جتنی بڑھ رہی ہے تو ATM کی وڈرول بھی تو اتنی بڑھ رہی ہے. عید کے ایک دن پہلے سے تو آپ کا کیش ATM آؤٹ آف کیش ہو جاتا ہے. سو اٹ مینس دیٹ وی آر اسٹل ویری مچ فوکسڈ آن دا کیش بیسڈ سوسائٹی. اور پیمنٹ سسٹم کو ڈیجیٹلائز کرنے میں اگین ایک فنڈامنٹل 2 ایشوز ہیں. ایک ہے ایکسیپٹنس سائڈ, جہاں پر کہ پوس مشین QR کوڈ کا استعمال, اور دوسرا ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی. ہمارے یہاں عام بندہ یہ سوچتا ہے کہ میری اگر بزنس کی ٹرانزیکشن ڈیجیٹل ہو جائیں گی تو I will get call from someone, right? So these are the fundamental thing we need to address, اور neighboring countries نے اس کو ایڈریس کیا ہے. باقی آپ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی لے آئیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. شاید کے کچھ میسیجز میں گورنمنٹ تک پہنچا دیتے ہیں. چلے فیصل پھر پلیز آپ ایڈ کریں اس میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. تھینک یو اسکیپ ٹاکس اینڈ عبد القادر فار پرووائڈنگ این اپرچونیٹی ٹو اسپیک اباؤٹ اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. Quickly, I know we are running out of time. So بڑا زبردست مکس بیٹھا ہے یہاں پہ گروز کا. Everyone has a different experiences, different line of business. Someone is talking about T-bills, PIBs. Other people are in a very good support of payment systems. But nutshell is, we are the best evidence of banking transformation. And we know, as Shai said, پاکستانی بینکس نے ٹرانسفارم کیا ہے, ایسی بات نہیں ہے ٹرانسفارم نہیں کیا. ہم لوگوں نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جب ہم لوگوں کی بینک کی برانچز بھری ہوتی تھیں صرف کیش کی ٹرانزیکشنس کے لیے, بینک کے باہر لمبی کیوز ہوتی تھیں صرف یوٹیلیٹی بل پیمنٹس کے لیے, اور ایڈوائس بیس انٹر بینک اور انٹرا بینک ٹرانزیکشن کو 2 دن لگتے تھے, اکاؤنٹ اوپننگ کے پروسیس کو 2 سے 3 دن لگتے تھے. یہ ساری چیزیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم چینج ہوئی ہیں, اور ان سب چیزوں نے ویلیو کریٹ کی. So the end purpose, whatever banks are trying to do in digitization or maybe transformation in automation, ایک تو ماشاءاللہ ہماری وہ ڈیجیٹل بینکنگ کی اور ڈیجیٹائزیشن کی ڈیفینیشن بھی اپنی اپنی ہے ہر کسی کی. سو 2 چیزوں میں فوکس, ایک کہ ہم لوگوں کو کولیبوریٹ کرنا ہے, ناٹ اونلی ان ٹرمز آف جسٹ شیئرنگ دا ڈیٹا. I always used to say my peers banks کہ جی open your mind, open your APIs, open your channels, just for the sake of facilitation of the customer. So we all can create a very good value into the customer's life. جب ان کو ویلیو نظر آئے گی تو ڈیفینیٹلی آپ کی پروڈکٹ میں انٹرسٹ پیدا ہوگا اور ہمیں ایک اچھا اپ ٹیک ملے گا. دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کہ جی چیلنجز کیا ہیں. چیلنجز, یس وی آر ناٹ کولیبوریٹنگ سنس لاسٹ سو مینی ایئرس. There is a very less penetration of internet technology کے بغیر آپ ٹرانسفارم نہیں کر سکتے, آپ اسکیل نہیں لے سکتے, آپ سسٹینیبلٹی ٹیکنالوجی کے بغیر نہیں لے سکتے. ٹیکنالوجی بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے, اینڈ آئی ایم ویری مچ ہوپ فل دیٹ وی آر آف دا ویو کہ بہت جلدی ان شاء اللہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا فریم ورک ول بی آن دا روڈ, اینڈ وی آل ول بی کنیکٹنگ ٹو پٹ آر ایکو سسٹم آن ٹو دا کلاؤڈ ٹو سیو گڈ اماؤنٹ آف منی آف آر آرگنائزیشنس.
So यही मेरा मैसेज था सबके लिए. Good Thank you points. very much. Thank you. So second round of question for more elaborated discussions. So digital transformation is actually it is not an abstract or any theoretical type of project. It is a continuous cyclical process. It is not a destination. Delivering more value to your clients more quickly at a lower cost. As someone said, if money does not grow on trees, then why do banks have branches? So Khurram, you are a part of Pakistan's largest branchless banking transformation program. And with the arrival of emerging solutions integrated with your core ADC, so in your view, what would be the picture of next generation banking in Pakistan? Please highlight with some facts and figures. जी Yeah. It's going to be very interesting, especially since central bank is going to be giving out licenses for pure digital banks, which would be emerging out with maybe about 20 odd service centers, which dwindle down to zero over the next 5-year period. So if we look at the penetration today, collectively distinct other customers uthaye about 35-40 million are banked in one way or the other, and maybe about 60 to 70 million because they go to a counter somewhere. So third party depositing money into your account or over the counter service ke through bill pay kar raha. Now the biggest challenge on this is how do you bring in value creation for people to adapt into the digital side. अगर मैं काउंटर पे जाता हूँ और मैं किसी दुकान पे जाता हूँ और मैं अगर कैश की ट्रांजैक्शन करता हूँ, मैं मोस्ट प्रॉब्ली 30 सेकंड में वो ट्रांजैक्शन ख़त्म कर सकता हूँ. अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन उसमें वैल्यू क्रिएशन नहीं लेके आएगी और उससे बेहतर नहीं होएगी, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगी. सो इट इज़ ऑल्सो अ ह्यूज माइंडसेट बिहेवियर चेंज. मैं एग्जांपल देता हूँ. आज इफ़ यू वॉक इनटू अ मॉल यू सी अ लॉट ऑफ ATMs. आप खुद लोगों को कह रहे हैं मेंटली के कैश निकाल लो, जबकि उस मॉल में हर दुकान पे पॉस मशीन लगी हुई है और आपने जो कार्ड दिया हुआ है वो दोनों चीज़ों पे चल सकता है, मगर आप बिहेवियर कौन सा पुश कर रहे हैं, आप बिहेवियर कौन सा इंस्टिल कर रहे हैं, वैल्यू क्रिएशन आप क्या दे रहे हैं. आज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस आई सी इन द मार्केट विच नीड्स टू ट्रांसफॉर्म इज़ कि मैं किसी भी बैंक की ऐप उठाऊँ, सब एक ही काम करते हैं. So मेरे हिसाब से that is chicken stock, that is not a specialized soup. How do you bring in value creation and become more active? So मैं एक example देता हूँ. How many people over here have an account on LinkedIn? How long did it take you to open your account? Maybe a few minutes, correct? But then after that progressively LinkedIn came back to you and said आपने अपनी profile update करनी है, आपने रेज्यूमे अपनी यहाँ डालनी है, एंड प्रोग्रेसिवली दे हैव इंग्रेन्ड सो मच ऑफ यू इन देयर प्रोफाइल्स जिसको आपको फील भी नहीं हुआ. इन रिवर्स व्हाट डू? वी ट्राई टू बॉयल द ओशन इन वन शॉट रादर देन टेकिंग इट प्रोग्रेसिवली. सो एज एन एग्जाम्पल, वन ऑफ द थिंग्स दैट वीव अडैप्टेड कि आपने अगर ईजी पैसा पे अकाउंट खोलना है, पहले मैं आपका लेवल 0 खोलूँगा, आपकी ज़रूरत है तो मैं आपको ग्रेजुएट 1 पे कर दूंगा, 2 पे कर दूंगा. अगर मैं आपसे लेवल 3 की लवाजमात पहले दिन ही मांग लूँ तो आपको 2 हफ्ते लग जाएंगे मेरे साथ अकाउंट खोलते हुए, जो मैं आज लिंक्डइन की तरह कुछ मोमेंट्स में खोल देता हूँ. सो वी नीड टू गेट द थॉट ऑन आवर बिहेवियर पैटर्न्स चेंज्ड एंड स्टॉप थिंकिंग मैन्युअल. गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट. बट अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं रेगुलेटरी साइड की. So we know State Bank has launched license and regulatory framework for setting up digital bank in Pakistan as a separate and distinct category in the banking business, and it is very critical because it will offer all kinds of financial products and services primarily through digital platforms. वो एक था ना journey, physical, then phygital, then digital. So I think 20 applications have been submitted so far as per news report, and I think Jazz Group has also applied for that. So, Faisal, do you think this initiative of the central bank would greatly help in providing digital services and financial services to
undeserved and unserved segment of the society. Major thing is unserved segment of the society. A quick answer to your question is strongly yes. The reason behind, because I feel that Pakistan is still having a green field as far as the digital financial services are concerned, and we are still having a huge potential to implement such services. If we think about, if we see the stats, so there are about 100 million users, adult users are having unbanked. 82% of the women still don't have a bank account, and 88% of the biggest number, the 88% of the population of Pakistan having access to the mobile, whether they are using the feature phone or they are using the smartphone. And the very best part is the manufacturing companies coming into Pakistan and they're setting up their plants to manufacture the cheaper phone. So having all the tiers in all the segments, there are greater opportunities for the digital banks to come in and to grab that opportunity. All they need to do, they need to come up with a greater value. They need to show the greater value. वो 3-4 चीज़ें हैं ना, security, sustainability and scalability along with the value creation. अगर मैं अपनी product में value creation किसी को दिखाऊंगा तो मैं उसके interest को interact कर सकता हूँ. Otherwise, I used to have, I downloaded an app, मैंने उसको scratch किया, वो एक driver app थी, I don't want call name the call. तो वो उसको किया तो इतनी देर में वो राइडर को आ गया एक राइडर, तो मैंने सोचा यार ये चीज़ें मैं राइडर को नहीं भिजवाता, तो इतनी देर में मैं आई स्टार्ट सर्चिंग के यार वो कैंसिल कहाँ से करनी है, तो वो कैंसिल करने जा रहे थे तो इतनी देर में एक नया राइडर भी कॉल हो गया. सो आई uninstall that app, I never go back to install that app again. So digital banks having a greater opportunity to tap the market, as I speak about the stats, as an opportunity. And also first digital experience to the unbanked people is very important. If the first digital experience will not be as an excellent experience, that people will be never come again to have that services, in my opinion. Good point. So, based on the global experience, Sohail Saab, data is the lifeblood of financial services and empowering banks to the customer-centric, innovation-minded, and obviously perhaps future-proof. So, having your vast experience in delivering multi-million dollar projects and globally, in your view, how effectively global organizations, I want to emphasize your global experience regarding financial industry using data analytics, machine learning or AI in their organizations, in a true sense. Please. Okay. I think all 4 of us, 5 of us sitting understand what we really want from so-called innovation, digitization and AI. But unfortunately, we in Pakistan have not reached the heights where so-called companies in abroad, US, UK and so forth. Coming back to the question, I think first of all, when you talk about data, what do you get out of it? Is what they have used, how they have used, and how you can use it, right? So the advantage of data into your system actually gives you an hands-on advantages to figure out, okay, this is what I want to reach there. If I calculate this, how much time would I need that? What revenue would I get out of it? And what's the ROI? Then 3 pillars of that. So I think coming back to Khurram first of all, I think he would agree with me in his case, going to the customer and getting his feedback and then utilizing it real time. Is it true? Yes. But I think, if I'm right, Faisal is not doing it, right? Are you? You are doing it. In your case? To a certain extent, you are doing it. Okay. So advantages of having that is, first of all, you know what your organization stands in the current market, your customer base, and then what can you predict. For example, if you come up with a new business proposition or a new product,
initially what you will have to do was a survey, a Gallup survey or whatever, or the local finding, and see, okay, this has been successful there, would it be successful in Pakistan or not? But with your data in hand, doing real time, you can play around. You can come up with a number and say, okay, the business always tells the IT to drive it, mostly. In few cases, yes, it's your cybersecurity, your silos, your database, your infrastructure, you predict, okay, we want this. But anything which has to do with innovation usually comes from the business side. And then the worst part for IT is they have to justify. Okay, you want this much, we can do this, but there's a seed cost. And when the business says, how much? And you say, okay, X, Y, Z, that's almost half of what we are making. So if you don't invest, you don't get that 50 even. So those are the prawns which we need to understand and kind of focus ourselves whether we want to take that pill or not. But I think with Poonam and Faisal, I know their vision of the company. What they have done differently is that they're one step ahead from others. Why? Because they have the customer experience. That is the advantage what they carry. But for a smaller bank or another organization, which right now cannot inject that amount of money to make predictive analysis or kind of a forecasting, that is a little maybe yes or maybe no. So that's my feedback. I think it answers the question. Very important point. And so pertinent to that, as I said earlier, the more we are getting digital, the more we are prone to the cyber attack. And it takes 20 years to build the reputation and one single cyber attack to ruin it. So Asif, in your view, what are the most prevalent cyber risks financial industry is facing globally and mainly in Pakistan? And कुछ lesson learned से हम सीख रहे हैं, कुछ बेहतरी है, आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं। अच्छा, अगर हम ग्लोबली और पाकिस्तान को लें तो ऑलमोस्ट एक ही जैसी पिक्चर, मेरे राय में तो एक ही जैसी पिक्चर बनती है कि ज़ाहिर है फाइनेंशियल इंडस्ट्री को जो जनरल साइबर रिस्क हैं वो सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग, रैंसमवेयर की रिस्क में आ जाते हैं। इनसाइडर थ्रेट ख़ास तौर से हम सब लोग यहाँ आईटी के ही प्रोफेशनल्स हैं और हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि जो हम खुद या हमारे साथी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनका कोई जानबूझ पे किया हुआ रॉन्ग एक्शन या गलती से किया हुआ रॉन्ग एक्शन भी बहुत मुसीबत बन सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए। तो जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल इन्वेस्ट करती हुई आई हैं पाकिस्तान में भी मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है सो फार कोई एसेट बड़े अंदाज में चोरी नहीं हुआ है हमारे पास। हमारे अनअवेलेबिलिटी के इशूज़ ज़रूर आते होंगे, आते रहते हैं। रिसेंटली भी गवर्नमेंट बैंक को भी आ गया था, लेकिन ATMs अफेक्ट हो गई, कुछ अर्से ऑनलाइन सर्विसेज अफेक्ट हो गई, लेकिन उनका ये नहीं हुआ कि कोई चीज़ चोरी हो गई। यही हमने एक यूटिलिटी कंपनी के केस में भी देखा 1-1.5 साल 2 साल पहले कि ऐसा नहीं हुआ कि कोई लार्जर उनको इशू आ गया उसके ज़रिए। तो मुझे लगता है जो एक बड़ा लेसन लर्न है वो ये है कि अब सारी ऑर्गेनाइजेशंस साइबर सिक्योरिटी को आफ्टर थॉट के तौर पे नहीं ले रही हैं। और आपने भी देखा है कि जैसे ये हमारा फोरम है, यहाँ पर हमारे की लोग बैठे भी हैं जो अभी अगले कुछ सेशंस में एक्सप्लेन भी करेंगे कि बड़ा एम्फेसिस हो गया है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस का, उनकी मैनेजमेंट का, उनके बोर्ड का, और रेपुटेशन को लेके लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत एम्फेसिस है इस चीज़ के ऊपर। हम इनके साथ अभी जो एक एग्जांपल चल रही थी टेलीनॉर के साथ, हम जितने टेलीनॉर के कस्टमर्स हैं आज देखा, और इनके साथ भी ये होगा कि वॉलेट में लोगों के पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं। तो हमारे इनके साथ अभी एक वो बन रही है, इस वक्त सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो रही है कि इनके कस्टमर भी एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में अगर वो स्मॉल अमाउंट भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि उसका एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है उनको। आज उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम उस कस्टमर को आज ऑन बोर्ड नहीं कर सकते तो बेहतर है इनके पास अगर मिलियंस में तो हम इनका फ़ायदा उठाएं। लेकिन उसके ऊपर हमारा बड़ा एम्फेसिस चल रहा है इस वक्त टेस्टिंग के ऊपर, और हम अच्छा खासा टाइम लगा रहे हैं प्री API टू API टेस्टिंग पे। तो मुझे लगता है कि इस वक्त अगर एक टेक अवे हम सब के लिए है तो एक तो ये कि हमें अपने वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स की साइबर हाइजीन के ऊपर बहुत नज़र रखनी चाहिए। आज वहाँ से जो लोग आते हैं वो अक्सर बहुत वीक प्रैक्टिसेस के साथ आते हैं। उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेसेस क्योंकि अपने लैपटॉप्स के होते हैं, उनकी कंपनीज़ में उस तरह का रुझान नहीं होता। जो
کارپوریٹ امپلائیز ہیں ان کے اوپر تو آپ نے بہت ڈسپلن لگائے ہوئے ہوتے ہیں. آئی ایم شیور ہم نے جیسے کیا ہوا ہے, باقی ساری آرگنائزیشن کرتی ہیں کہ آئی ٹی ایڈمنسٹریٹر کا ایک سیشن ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے, وہ بغیر اجازت کے سیشن نہیں لے سکتا ڈسپائٹ وہ ایڈمنسٹریٹر ہے اس چیز کا. لیکن جو اے پی آئی دینے والا وینڈر آیا ہے یا کوئی چھوٹے سولوشن دینے والے آئے ہیں, اکثر وہاں یہ بہت ویک انوائرمنٹ ہے, تو اگر وہ کنٹین نہیں کریں گے تو وہ ہمارا سولر ونڈز والا حال ہوگا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کی ٹیک اوے ہے جو ہمیں کرنا چاہیے کہ سائبر ہائیجین آف آر وینڈرز, آف آر اے پی آئی پرووائڈرز مسٹ بی انشورڈ. Thank you, Asif. And last question to my friend Shahid. اور وہ بڑی دکھتی رگ ہے, جیسے میکنزی نے کہا تھا ری ٹولنگ اینڈ لرننگ نیو اسکلز ول بیکم دا نیو نارم. اور ری ٹولنگ اور لرننگ نیو اسکلز اسی وقت ہوتی ہیں جب آپ کی ریسورسز موجود ہوں. یہ سال تو ریزگنیشن کا سال ہے, ٹھیک ہے, تو نئے لوگوں کو تو لرننگ کرانا, پرانے کو ری لرن کرانا ہے, لیکن اب کیا فرسٹ فورس اسٹریٹجی ہونی چاہیے, اس ڈیجیٹل اسٹریٹجی پہ کیا بات کریں گے؟ ریسورسز ہی موجود نہیں ہیں. اچھا, تھینک یو ویری مچ قدر. یہ لاسٹ ٹھنڈی آہ بھری ہے. ہاں یس, ایک تو جو لاسٹ میں آپ جب آنسر دے رہے ہوتے ہیں تو بہت سارا کنٹینٹ آپ کو ویسے ہی مل جاتا ہے بات کرنے کے لیے, لیکن یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اور میں لٹرلی کبھی آج کل اس پہ ٹاپک بہت زیادہ چل رہا ہے, وہ یہ ہے کہ تقریباً کوئی 2 ملین پلس جو ہماری یوتھ ہے وہ ویریس آؤٹ سورسنگ کمپنیز میں کام کر رہی ہے, اینڈ دے آر لٹرلی ورکنگ فار ویری ٹاپ برانڈز ان دا ویسٹ. تو جب یہ ہم بات کر رہے تھے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی اور اگلے 5 سال میں ہم کیسے نظر آتے ہیں, تو ایک چیز بڑی آئرنیکلی آئی وڈ سے کہ وی آر اسٹرگلنگ فار دا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ان دا کنٹری, اینڈ آر یوتھ از ایکچولی ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ فار دا ویسٹ. سو یو نو اٹس اے ویری the only reason behind that the companies in the West, or maybe the countries over there, they know the value of the technology services. وہ آپ کے بچے کو $2,000 دے دیتی ہے مہینے کی, اور ہم $50,000 سے آگے نہیں بڑھ رہے. سو لٹرلی میں آپ بتاؤں, اگر ایک کرکس یہ بھی ہے ہماری ڈیجیٹل جرنی کی, ناٹ اونلی ان بینکنگ اور اسپیسیفک سیکٹر بٹ اوور آل ایز آن اے نیشنل لیول, وہ یہ ہے کہ ہمیں انٹلیکچوئل پراپرٹی کو بھی سمجھنا ہوگا. ہم بیسیکلی مائکروسافٹ کی ونڈوز کی کوئی ایک سی ڈی سمجھ رہے ہیں آج, اور چاول کا جو بھرا ہوا ٹرک ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ 15 لاکھ روپے کا ہونا چاہیے, لیکن سی ڈی وہی 25 روپے کی ہونی چاہیے. سو آئی تھنک دس ایکچولی نیڈس پیراڈم شفٹ ان ٹرمز آف تھنکنگ. اینڈ ایز فار ایز دس ریسورس ریٹینرشپ از کنسرن, دس از آئی ہیو نیور سین دس کائنڈ آف چیلنج ان مائی انٹائر 25 years plus of career. اٹس ریئلی اے کنسرننگ تھنگ. اور ہوتا بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارا ریسورس ویسٹ کے لیے کام کرتا ہے, اور ہم ویسٹ سے وہی سافٹ ویئر لائسنس ملینز آف ڈالر کا لے رہے ہیں. آپ مجھے آج کی تاریخ میں آپ سلیکن ویلی میں آپ ذرا شام کے 5 بجے دیکھیں گوگل کے ہیڈ کوارٹر سے یا فیس بک کے ہیڈ کوارٹر سے جو ریسورس باہر نکلتے ہیں, اس میں سے ایکچولی امریکن بانڈ کتنا ہے اور ایشیا کتنا ہے, آپ کو 90% ایشیا کے نظر آتے ہیں. So this is actually the ground reality and the utter reality, and we have to accept it in any case. The only ہمارے سیشن کے دوران ہی ایک ریزگنیشن پیچھے سے آیا ہوا. So thank you very much, and I would ایک سے مجھے جملہ ایڈ کرنے دیں. جو آپ کا سوال تھا, میں صرف جسٹ آپ کا فائدہ اٹھا رہا ہوں آپ کی دوستی کا. یہ جو ہے نا, جو آپ نے انہوں نے خرم نے بھی ایک بات کی تھی کہ ہمیں کلیکٹیولی نا کچھ اپنی کانٹراڈکشنس کو ایڈریس کرنا ہوگا, تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. مطلب میں صرف جنرل ایگزامپل دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کام 30 سال میں نہیں ہو پا رہا تھا, اگر وہ 3 سال میں ذرا سی مشکل ہو رہی تھی تو ہم اتنے امپیشنٹ ہو گئے کہ ہم نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا, تو اب 3 مہینے بھی ہم سے اس کا علاج نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی یہی ریسورس والی سائڈ ہے کہ اب ہمیں ہمارے لوگ امپورٹڈ حکومت تو پسند نہیں کر رہے, لیکن امپورٹڈ گورنمنٹ ہی کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ریسورس کا چیلنج ہے, جہاں لوگوں کو پیسے ملیں گے وہاں کام کریں گے. تو ہمیں وہ اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. ہم ہیومن سائڈ پہ نا ایچ آر سائڈ کے اوپر خرچہ کرتے ہوئے بہت کنٹینڈ ہیں ابھی تک, سارے بزنسز بہت کنٹینڈ ہیں. تو مجھے لگتا ہے اگلے 5 سال تو بہت بڑی بات ہے, 2 سال بعد بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاس ریسورسز ہی نہ ہو ٹو ورک. ہاں میں بیٹھا رہ جاؤں گا کیونکہ مجھے کمپنی شاید اسٹل رکھ رہی ہوگی کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے آپ تقریریں کر لیں, لیکن کمپنی کا کام نہیں چلے گا. Very valid point. So I would sum up the unanimous view from my esteemed panelist. Agile implementation of digital banking strategy, keeping in view of improving the user experience and creating more digital interactions
ऑब्वियसली ये एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिटेड लीडरशिप चाहिए जो सपोर्ट करे इन्वेस्ट के लिए, चाहे वो इन ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, एंड मस्ट टेक ओनरशिप। डिजिटली स्किल्ड एंड कस्टमर ओरिएंटेड वर्कफोर्स चाहिए, कंसिस्टेंसी थ्रू प्रोडक्ट इकोसिस्टम जैसे खुरम ने एक्सप्लेन किया, एंड अगेन कोलैबोरेशन, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, टीमिंग अप विद फिनटेक्स, APIs, टेक्नोलॉजी कंपनीज। आसिफ ने एक्सप्लेन किया ट्रस्ट इन डिजिटल सर्विसेज बाय इंक्रीजिंग प्राइवेसी सिक्योरिटी, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट पाकिस्तान नीड्स अ रेजिलिएंट एंड डिजिटली सिक्योर्ड इकोसिस्टम टू सपोर्ट दिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस that will inshallah ultimately strengthen the economy. खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ा को गुज़रने की भी कोई मजाल ना हो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू। I would like to request please stay onto the stage for the stranger ceremony. So I would like to call Mr. Saad Kalia, the technology partner AF Ferguson. So please come onto the stage and hand over the stranger to the panelists. Thank you. So the first stranger goes to Mr. Sayyid Abdul Qadir, who was moderating this panel. So, thank you, Abdul Qadir, your participation for that. Next one for the Khurram Aga. Thank you, Khurram sir. Next one for the Shahad Sumar. Thanks for your participation and your sharing your thoughts. The next one goes for the Faisal Mahmood. Again, thanks for you sharing your thoughts into the panel. The next one for the Suhail Minhas. And last but not the least for the Asif Shah. Thank you. Thank you, everybody.